انٹائر ڈپریشن تھی وہ کٹھی 40 کھا لی, امیڈیٹلی کیا کرنا ہے؟ صرف ہاسپٹل میں لے کے جائیں, اس میں این جی ڈالیں گے اور وہ سارا اس کو واش کریں. بلا وجہ اپنے آپ کو سائیکیٹرسٹ کی طرف لے جانا, کہنا, ڈیمانڈ کرنا, از اٹ اے نیو ٹرینڈ؟ It's not depression, it's the way their parents needs to tell them کہ whatever you have, you should be happy in that. اسکول گوئنگ چلڈرن جو ہیں کس طرح کے ڈپریشنز اور پریشر اپنے ساتھ لے کے آپ کے پاس آتے ہیں؟ میرے پاس آتے ہیں زیادہ تر کنزرویٹو لوگ آتے ہیں. ہاؤ وڈ یو آئیڈینٹیفائی کہ اس کے سائیکولوجیکل ایشوز بھی ہیں؟ کام کا بتائے گا, کام کرنے کا دل نہیں کرتا, یہ جلدی میں تھک جاتا ہوں, یہ سارے ہنٹس ہیں. ہمارے ارد گرد بے شمار مسائل ایسے ہیں جو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہمیں فیس کرنا پڑتے ہیں اور اس کی کانسیکوینسز بڑے سیریس ہوتے ہیں. ہمیں ایٹ ٹائمز اس کو حل کرنے کا طریقہ نہیں آتا. ہم ادھر ادھر لوگوں سے پوچھتے ہیں اور ہمیں مشورہ دینے والے لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ سلسلہ ہمارے پروفیشن میں وکالت میں بہت عام ہے. ہر کوئی وکیل بن جاتا ہے اور ہر وکیل ہر کام کا اسپیشلسٹ بن جاتا ہے. سملر اسی طرح کی سچویشن جب آپ کی بیماری خدا نخواستہ ہوتی ہے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. آپ کو اگر 20 ڈفرینٹ لوگ ملیں گے تو 20 ڈفرینٹ ڈاکٹرز کی طرف آپ کو ریفر کریں گے. اس کا طریقہ کار کیا ہے, کس طریقے سے آپ نے اپنے پرابلمس کو ہینڈل کرنا ہے, دس از ویری امپورٹنٹ. ہم نے ریسنٹلی کچھ انٹرویوز کیے جس میں ہم نے سوسائٹی کے جو ریسنٹ ٹرینڈز تھے, خاص طور پہ جو سائیکولوجیکل ایشوز تھے, اور ہم نے سوسائڈل ٹینڈنسی جو ہے اس کو بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. ہمارے پاس بے تحاشا کوائریز تھی, ویئر ٹو ٹیک اے اسٹارٹ, کہاں سے شروع کریں, کس کے پاس جائیں. آج ہم نے اپنے پاس ایک بڑے بریلینٹ ڈاکٹر اور ہماری ایک بڑی اچھی پارٹیسپینٹ ریگولر ہمارے پاس آتی ہیں, ان دونوں کو اکٹھے بلوایا کہ اس ایشو کو آج ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں اور طے کریں کہ آپ نے سٹارٹ کہاں سے لینے اور پھر جو گریجول پروسیجر ہے تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو اور آپ کو اپنے تمام سائیکولوجیکل ایشوز اور باقی بھی تمام ایشوز جو ہیں اس کے لیے ایک بہتر پیٹرن آپ کو پتہ ہو. میرے ساتھ ڈاکٹر کاشان شوکت موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ کاشان فار یور ٹائم. اور اینی آپ کا بہت شکریہ, بی جی فاؤنڈیشن کی کو چیئر پرسن ہیں. کاشان, آپ سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں. ہم نے جس طرح پہلے بتایا کہ بڑی ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ لوگوں کے جو سوشل ایشوز ہیں, جو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں, جو آپ کے الٹیمیٹلی بیہیویئر کی طرف لیڈ کرتے ہیں اور پھر آپ کا اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں سے بیہیویئر جو ہے وہ ٹربل سم ہو جاتا ہے. جب لوگ آتے ہیں تو ہاؤ ٹو ٹیل دیم اینڈ گائڈ دیم کہ ویئر ٹو گو. یو بینگ اے جی پی, جنرل پریکٹیشنر ہیں آپ, I believe کہ you are the first stop for them to come and consult you and then you can divert. Instead کہ میں انہیں بتاؤں کہ آپ ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جائیں, آپ اس کے پاس چلے جائیں. لوگ جب آتے ہیں تو how do you treat them and guide them? فرسٹ آف آل اس میں جو پیشنٹ جو بھی آتا ہے, یو شوڈ بی اے گڈ لسنر. آپ اس کی بات پوری سنیں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ کیا آئے گا, پرابلم کیا ہے. مریض آتا ہے گلا خراب کے ساتھ, لیکن انڈر لائن اس کی بے تحاشا اسٹوریاں شروع ہو جاتی ہیں. وہاں سے آپ اس کو شروع کریں کہ ہاں جی کہ کیا پرابلمس کیا ہے, گھر میں آپ کا دل لگتا ہے کہ نہیں. فرسٹ یو ہیو ٹو بی اے گڈ لسنر. کچھ اسکریننگ کویسچنز ہوتے ہیں وہ آپ یو شوڈ آسک کہ کام کاج میں دل نہیں لگتا, پلیئر آپ کا ختم ہو گیا ہے, اس طرح کی باتیں لوگ آ کے بتاتے ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب, میں ادھر آپ نے بڑی زبردست بات کی, لیکن ہمارے ڈاکٹر جو ہے ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں. پیشنٹ آتا ہے, انہوں نے اپنی فیس 2000 روپے فیس لینی ہوتی ہے کنسلٹنسی کی. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ 2 منٹ میں ایک پرسکرپشن لکھیں, اس کے ہاتھ میں دیں اینڈ سے تھینک یو ویری مچ, کم اینڈ وزٹ می, ہفتے بعد آ جائیں دوبارہ. ماضی میں بڑے اچھے ڈاکٹرز ہوتے تھے, باہر کے ممالک میں جاتے ہیں تو دے اسپینڈ half an hour 45 minutes with the patient. They try to understand not only the disease, the other reasons associated leading to that disease. آپ کا خیال یہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز کو اس طرف فوکس کرنا چاہیے؟ سر ضرور فوکس کرنا چاہیے. کہ ایک فیملی میڈیسن میں ہمیں پڑھایا جاتا تھا, ایک کوٹ تھا بڑا زبردست, ولیم آسلر کا کوٹ تھا کہ گڈ فزیشین ٹریٹ دا ڈیزیز, دا گریٹ فزیشین ٹریٹ دا پرسن. ٹھیک ہے, ہاں. تو یہ آپ کو پرسن کو ٹریٹ کرنا, اس کا ہر پیشنٹ سیم نہیں ہوتا, ہر پیشنٹ کی دوائی ڈفرینٹ ہوتی ہے, اس کا سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اس کو اسی طرح لے کے چلنا ہوتا ہے, بجائے کہ ہاں آپ ایک ہی دوائی سب کو لکھی جائیں اور اس کو بس خلی ولی کریں کہ ہاں جی بس ٹائم. اینی مجھے یہ بتائیں کہ آپ سوسائٹی میں بے شمار لوگ جو ہیں ان سے ملتی ہیں, ان کو گائیڈ کرتی ہیں. یہ جو ایک ٹینڈنسی ہے ہمارے کہ ہم نے جو اپنا کنسلٹنٹ ہے اپنے پرابلمس کے لیے, وہ میڈیسن کا ہے, وہ ہمیں لاء میں کسی کو ڈھونڈنا ہے,
یہ دنیا جہان کے مفت مشورے جو ہم دیتے ہیں, ادھر چلے جائیں ادھر چلے, یہ کیا ٹرینڈ ہے؟ کیوں ہم اچھے کمپیٹنٹ لوگوں تک لوگوں کو نہیں پہنچاتے؟ آئی ریئلی ڈونٹ نو, بیکاز لوگ وہی برانڈ کانشیس ہو گئے, فلانے ہاسپٹل میں جائیں, فلانے ہاسپٹل میں جائیں, لائنیں لگی ہوتی ہیں. ریسنٹلی آئی وینٹ تھرو اے سیریس پرابلم اینڈ میں 5 ڈفرینٹ کنسلٹنٹس پہ گئی. مجھے ویٹ بھی کرنا پڑا, زیادہ بھی نہیں کرنا پڑا, آلموسٹ دوائیاں بھی ایک ہی طرح کی تھیں, بٹ فائنلی I went to Dr. Kashan and I was cured by him, whatever the problem was. نہیں, میں جو میڈیکل پرابلمس ہیں اس میں ایٹ ٹائم آپ کا ڈائگنوسٹک کا ایشو ہوتا ہے, یو نیڈ ٹو گو ٹو اے بگر ہاسپٹل, بگر فیسلٹی فار دیٹ میٹر. سارے ٹیسٹ کرائے گئے. بٹ آفٹر دا ٹیسٹ گیٹنگ ٹو دی کنسلٹنٹ, ڈو یو تھنک اس بندے کے پاس جس کے پاس آپ کے لیے زیادہ ٹائم ہے, جو آپ کو اٹینشن پے کر سکے؟ ایگزیکٹلی میرا پوائنٹ ہی یہ ہے. The reason I quickly recovered was that my doctor, Dr. Kashan, was available for me whenever I had a problem. I used to call him and ask him, اب یہ ہو رہا ہے, what should I do? Instead of ignoring my calls, مطلب نارمل ڈاکٹر پہ آپ جائیں گے, 2-3 ہزار روپے آپ فیس پے کریں گے, اور وہ آپ اس کو کسی ٹائم, ہی از ناٹ ریچیبل. اف یو آر ہیونگ اے پینک اٹیک, اف یو آر ہیونگ سینسیشن, اف یو آر ہیونگ اینی تھنگ, آپ کدھر جائیں گے؟ آپ ایمرجنسی میں رش کریں گے, آپ کہیں اور جائیں گے. یور ڈاکٹر از ناٹ اویلیبل انٹل دا نیکسٹ اپوائنٹمنٹ. سو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کا ڈاکٹر تھوڑا سا جو ریچیبل ہے. سو ایٹ لیسٹ اگر آپ کو کوئی کرونک سیریس پرابلم ہے, سو ہی از دیئر ٹو ہیلپ یو. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے, اس کا ENT کا ایشو ہے, اس کے پیٹ میں, ہاؤ وڈ یو آئیڈینٹیفائی کہ اس کے سائیکولوجیکل ایشوز بھی ہیں؟ بیکاز اٹس اے ویری امپورٹنٹ, یو بینگ ڈاکٹر, آئیڈینٹیفائی اینڈ ٹیل ہم اور ہر کہ بیٹا یہ معاملات, یا فار دیٹ میٹر جو بزرگ ہیں ان کو, یہ سیریس ایشوز ہیں, یو نیڈ ٹو پے اٹینشن ٹورڈز دیٹ آلسو. پیشنٹ جب ہسٹری دے رہا ہوتا ہے نا, وہ بہت زیادہ ہنٹس دیتا ہے آپ کو. مثلاً کام کا بتائے گا, کام کرنے کا دل نہیں کرتا, یہ جلدی میں تھک جاتا ہوں, میرا رات کو لیٹ نیند آتی ہے, بار بار جاگ کھل جاتی ہے. یہ سارے ہنٹس ہیں کہ آپ پیشنٹ کو انڈر لائن کوئی نہ کوئی اسٹریس چل رہا ہے. وی ہیو ٹو ٹیل دا پیشنٹ, اور وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اسٹریس سب کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا جو رسپانس ہے دیٹ از امپورٹنٹ. وہ آپ کو انزائٹی کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے, وہ میجر ڈپریشن کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے. وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی کہ ہاں جی, کہ ہاں یہ پیشنٹ ڈپریشن کی طرف جا رہا ہے یا اس کو ہے. ٹھیک ہے, ہاں اس کی اسکریننگ کویشچن ہوتے ہیں. اسکریننگ کویشچن جیسے آپ باتوں باتوں میں اسے پوچھیں, جو آپ کو پہلے اگر دل کرتا تھا, آپ کرکٹ شکٹ کھیلتے تھے یا کوئی TV دیکھتے تھے یا مووی دیکھتے تھے, اب آپ اس چیز کو انجوائے کریں. عموماً پیشنٹ کہتا ہے کہ نہیں. کیوں نہیں؟ جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ اس کا مطلب ہے کہ پیشنٹ کو ڈپریشن کی طرف جا رہا ہے. ہی از ناٹ ڈپریس, لیکن وہ ڈپریشن کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میں ہمیں بڑی خوشی اس بات پہ ہوئی کہ چونکہ آپ شوق سے, دس از این ایڈیشنل تھنگ دیٹ یو آر ڈوئنگ, جو کہ پروفیشنلی شاید آپ کو کرنی چاہیے, اور باقی ڈاکٹر, دیٹ واز ون آف دا ریزن کہ وی تھاٹ کہ ہم آپ کو آج آپ کا یہ قیمتی ٹائم لیں. مجھے یہ بتائیں کہ مختلف ایج گروپ میں جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, جو بچے ہیں, اسکول گوئنگ چلڈرن جو ہیں, ان کے ڈپریشن بھی خاص طرح کے ڈپریشن ہیں. ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ پڑھائی کا ڈپریشن ہے, پیرنٹس کی طرف سے ایٹ ٹائم آپ پہ پریشر ہوتا ہے کہ یو نیڈ ٹو ڈیلیور گڈ, پیئر پریشر جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ. آپ نے جن بچوں کو یا اسکول گوئنگ چلڈرن جو آپ کے پاس ہوتے ہیں, پرٹیکولرلی ہمیں مڈل اور لوور مڈل کلاس کے جو بچے ہیں, ان کا بتائیں کہ وہ کس طرح کے ڈپریشنس اور پریشر اپنے ساتھ لے کے آپ کے پاس آتے ہیں. میرے پاس آتے ہیں زیادہ تر کنزرویٹیو لوگ آتے ہیں, جو بچیاں کو باہر نہیں نکلنے دیتے تھے ماں باپ. ریسنٹلی ایک وہ کیس آیا تھا, ان کی تقریباً وہ لڑکی نے سوسائڈ اٹیمپٹس بھی کی اسی چیز کے, بچے اس کی ماں اس کی بات نہیں مان رہی تھی. وجہ یہ تھی کہ ماں جو تھی وہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے جاب نہیں کرنی ہے, شی وانٹس کہ جاب کرنی ہے میں نے. اور اتنی لڑائی کہ ہاں جی کہ وہ کیا نام, اس نے اپنے ہاتھ بھی کاٹ دیے, گولیاں پلس بھی کھا لی, میں سوسائڈ اٹیمپٹس کی, مطلب جسٹ ٹو پروو ہر پوائنٹ کہ ہاں جی کہ میں نے کرنی چاہیے. ماں باپ کے ساتھ ایشوز, بہن بھائیوں کے آپس میں ایشوز. ریسنٹلی سوشل ٹرینڈ بن گیا سائیکالوجسٹ کے پاس, ہے نا, لوگ بچے جو ہیں اوور سینسٹیو ہو گئے, امپلسو ہو گئے, ایک دم ڈیسیجن لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے اب ریسنٹلی آپ نے سوسائڈل جو ریٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ ہو گیا بچوں میں, ٹین ایجز میں خاص طور پہ. غصہ جلدی آ جاتا ہے, بات نہ مانے تو بچہ باغی ٹائپ ہو جاتا ہے, یہ ریبلزم کی طرف چلا جاتا ہے. اس طرح کی چیز سے بہت زیادہ کامن ہے. پیرنٹس آگے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ ان کو سمجھائیں, آپ ان کو بتائیے یہ اس طرح کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے,
وہ پھر آگے سے ان کے اپنے لاجکس ہوتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہماری بات ہی نہیں سنتے. یہ تو ٹھیک ہے, لسننگ کم ہے, پیرنٹ کی ایجوکیشن بہت کم ہے. اچھا میں مجھے ڈاکٹر صاحب کی بات سے یہ لگتا یہ ہے کہ ہمارے درمیان جو ایک ماضی میں ہوتا تھا کہ بچوں اور بڑوں میں درمیان میں بیٹھ کے سننے والے لوگ ہوتے تھے جو ان کی بات کو انڈرسٹینڈ کر کے اپنی وزڈم کے ساتھ ان کو مشورہ سمجھاتے تھے انسٹیڈ آف پریشرائزنگ. ہمارے یہاں بھی یہ ٹرینڈ ایلیمینیٹ ہوتا جا رہا ہے, لوگ نہیں ہیں, بیٹھتے نہیں ہیں, سمجھاتے نہیں ہیں. بالکل نہیں, بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. بیسکلی جو پیرنٹس ہیں دے ڈونٹ ٹاک ٹو دیئر چلڈرن. وہ اس طرح سے ان کی پرابلمس نہیں سمجھتے, یا تو وہ صرف ڈانٹ دے رہے ہیں, پریشر تم نے یہ نہیں کیا, تم نے وہ نہیں کیا, یا فیلنگ آف فیلئر جب بچے میں آتا ہے تو اس کا کانفیڈنس لیول بہت نیچے چلا جاتا ہے. سو وہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ دے لفٹ دیم اپ اینڈ کافی آئی تھنک وہ ٹرینڈ بھی چلا گیا, اور اب ٹائم نہیں ہے, پیرنٹس آر ٹو بزی, چلڈرن آر ٹو بزی. سو ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بھی بتائیں کہ ایک ہمارے ماضی میں ایک ٹیبو تھا کہ آپ کی سائیکولوجیکل ایشوز ہیں, آپ بتاتے نہیں, ڈسکس نہیں کرتے, چھپاتے ہیں, ہش ہش رکھتے ہیں. آج کل یہ بھی ہے کہ بچے یہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں وہ تمہیں تو کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہے. بچوں کو میں نے دیکھا, بڑے تو نہیں, بچے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ریفر کر دیں گے, بھیج دیں گے. دس از دا نیو ٹرینڈ دیٹ وی سی ود دا ینگر جنریشن. حالانکہ میرا نہیں خیال کہ کچھ سیریس ایشوز ہوتے ہیں, بلا وجہ اپنے آپ کو سائیکیٹرسٹ کی طرف لے جانا, کہنا, ڈیمانڈ کرنا, از اٹ اے نیو ٹرینڈ؟ I'll tell you why. میری نالج سے مجھے لگتا ہے کہ اب کمپلیکسز اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں. پہلے لائف واز ویری سمپل, اب کمپلیکسز بڑھ گئے ہیں. فلانا بچہ آڈی میں آیا, فلانا بچہ مرسیڈیز میں آیا, تو ان کے ایشوز بہت پیٹی ہیں. دے آر ویری مٹیریلسٹک تھنگس وچ آر گوئنگ آن ان دیئر مائنڈ. وہ اس سے بلی ہو گیا تو دے تھنک کہ ہمیں سائیکائٹرسٹ پہ جانا چاہیے, ہمیں ڈپریشن ہو گیا. حالانکہ اٹس ناٹ ڈپریشن, اٹس دا وے دیئر پیرنٹس نیڈس ٹو ٹیل دیم کہ واٹ ایور یو ہیو you should be happy in that. But rat race بہت ہے, ریٹ ریس بہت زیادہ ہے. ڈاکٹر صاحب, انٹائی ڈپریشنٹ جو ہیں, ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے ایک دوست ہیں وہ لیکسوٹنل کو بڑے پیار سے لیگزی کہتے ہیں, وہ ان کی جیب میں ہر وقت لیگزی ان کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے. یہ جو انٹائر ڈپریشن کیری کرنا, ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر لیتے رہنا, ہاؤ ڈینجرس دس ٹرینڈ از. آئی ہیو سین دی ینگسٹرس, آئی ہیو سین ایلڈرلی پیپل, آل آف دیم کیرنگ این انٹائر ڈپریشن وداؤٹ ریئلائزنگ کہ یہ اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے. ہمارے بغیر پرسکرپشن کے تو ہم سب میڈیسن لے لیتے ہیں, بٹ دس از سم تھنگ سیریس. ہاں جی, اس کے سب سے بڑا جو سائیڈ افیکٹ ہے, جو بلا وجہ جو آپ لیکزوٹنل یا کوئی بھی ٹیبلٹ آپ لے لیتے ہیں, اس کی ڈپینڈنسی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بغیر آپ کو نیند نہیں آئے گی, آپ کو وڈرول بہت زیادہ ہوگا, آپ اپریہینسو رہیں گے سارا دن اس دوائی کے بغیر. 2 to 4 weeks ڈاکٹرس بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ لے لیں, چلیں کوئی بات نہیں, آپ کو ود پراپر اینٹی ڈپریسن. دس از ناٹ این اینٹی ڈپریسن لیکزوٹنل. یہ تو کوئی وہ نیند کی دوائی, جو سلیپنگ پل یا اینزیولیٹک انزائٹی کو توڑنے کے لیے دوائی یوز ہوتی ہے. تو اس لیے اینٹی ڈپریسنٹ لیں, پلس اس کے ساتھ یہ میڈیسن لیں تاکہ وہ اپنا کام کرتے رہے, اور اینٹی ڈپریسنٹ بھی. اچھا مجھے یعنی آپ یہ بتائیں کہ ایک ہمارے یہ بھی ٹرینڈ ہے کہ اگر میں میڈیکیشن پہ ہوں, اگر فرض کرے مجھے ہارٹ کی ڈیزیز ہے اور میں اپنی بلڈ پریشر کی میڈیسن لیتا ہوں, تو میں کہوں گا او میرا ٹائم ہو گیا, بیگ سے نکالوں گا, پرس سے نکالوں گا, میں بلڈ پریشر کی میڈیسن لے لوں گا. سر درد ہے پیناڈول کھا لوں گا, بتاؤں گا میں نے کھائی. لیکن انٹائر ڈپریشن کسی کو بتانا تو شرم کی بات سمجھ, یہ کیا ہے؟ دس از سم تھنگ کہ آپ کسی کو نہیں بتا سکتے کہ میں یا میری فیملی میں کوئی انٹائر ڈپریشنٹ ہے. اسیوم کر لیتے ہیں کہ پورا خاندان ہی شاید پاگل ہے. ایکچولی جو ڈپریشن ہے وہ لوگ پاگل نہیں ہوتے, اس کی بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. کیمیکل امبیلنس ہو سکتا ہے, دیر آر مینی ریزنز. وین میری جب تھوڑی طبیعت خراب ہوئی, مائی فرینڈ منیزے ایکچولی انہوں نے مجھے ریفر کیا. آپ کہہ رہے تھے نا کہ لوگ اچھے ڈاکٹرس کا نہیں بتاتے, تو شی از بین اراؤنڈ دا ورلڈ, شی از بین لائک, ہر کسی کی زندگی میں منیزے تو نہیں ہوتی نا, نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. So people hide, people don't tell you کہ ہم اس چیز سے گزرے ہیں یا اینٹی ڈپریسنٹ کھا لیں, اور اگر آپ کسی کو بتا دیں تو وہ سمجھتے ہیں آپ پاگل ہیں. حالانکہ یہ بہت غلط بات ہے. اٹس جسٹ نارمل میڈیسن ٹو ریگولر, آپ کی باڈی کے کیمیکلس کو ریگولر کرتی ہے. کچھ ہارمونز ڈسٹرب ہوتے ہیں, سم تھنگ اور دی ادر از ہیپننگ ان دا باڈی, دیٹس وائی یو فیل لو. بالکل ٹھیک, بالکل. ڈاکٹر صاحب, ویری امپورٹنٹ کویسچن دیٹ آئی ریئلی ڈیزائر ٹو آسک یو. ہر چیز جو ایک ایمرجنسی ہوتی ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمارے یہاں پہ ایک بڑی اچھی ایمرجنسی سروس ہے 1122, سے ہم کال کرتے ہیں دیر.
जो सुसाइडल टेंडेंसी है, दिस इज अनयूजुअल काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस कि जहाँ पे यू फाइंड समबडी कमिटिंग सुसाइड, वो कुछ भी कर सकते हैं। दिस काइंड ऑफ सिचुएशन जो लोग उसके इर्द गिर्द हैं, जो इसको देखें या उनको पता चले, हाउ टू हेल्प समबडी रिकवर क्विक, बिकॉज जो सुसाइडल अटेम्प्ट है वो फैटल होता है, बड़ा थोड़ा टाइम होता है जिसमें आपने उसको मैनेज करना होता है। व्हाट टू डू, हाउ टू मैनेज इट? हाँ, फर्स्ट अगर किसी ने लेट सपोज के सुसाइड की अटेम्प्ट कर ली है, ही और शी मस्ट रश टू द हॉस्पिटल। ये तो नहीं, वो तो मर रहा है, वो मरना चाह रहा है, वो कैसे जाएगा? वो हाँ, तो नहीं, चाहता है, हाँ, अल्लाह संडे को ड्रामा कर रहा है। ये ड्रामे वाली बात मैंने आपसे पूछ ली है। attempt वेरी की बात, इंपॉर्टेंट, हाँ। ठीक, ये मैंने अटेम्प्ट का बताया। जो जिसमें टेंडेंसी है ना, इसमें ये होता है कि कुछ वो साइंस देता है पेशेंट, ऐसे सोशल विड्रॉल, बिल्कुल अलग हो जाएगा, किसी से बात नहीं करेगा, इस तरह के जो इस he or she will get segregated, बिल्कुल कॉर्नर हो जाएंगे, ठीक है, आइसोलेटेड हो जाएंगे, ठीक है। आइसोलेशन उसको आइडेंटिफाई करना है, क्यों इस तरह कर रहा है। सबसे पहले जो सबसे नियरेस्ट कॉन्टेक्ट उसके फ्रेंड्स का और उसके पेरेंट्स का होता है। अकेला ना छोड़ें इनको, अकेला बिल्कुल ठीक है। अगर आपको शक है कि इस तरह की बात है तो उनको मॉनिटर करें, ठीक है। हाँ, वो आहिस्ता आहिस्ता वो आपको साइंस भी देगा कि अच्छा, मुझे बताएं ना, हम जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, वेन्स काटते हैं, जब उन्होंने वेन काटी तो क्या करें? वेन काटी तो डायरेक्टली हॉस्पिटल में जाएं आप। राइट नो, क्या आपको बैंडेज लगाएं उस पे? मैं जो इमीडिएट जो ब्लीडिंग है उसको रोकने के लिए, हाँ, उसमें तो मैं जो कॉमन ट्रेंड्स है उसको डिस्कस करने लगा हूं। आपने भी मुझे बताने 2-4 मुझे पता है, बाकी सारे जो, अच्छा, एक तो वेन काट ली, हाँ, ब्लीडिंग को रोकना, ठीक है। वो जो एंटायर डिप्रेशन थी वो कट्ठी 40 खा ली, जो स्टमक वॉश करना है वो तो टाइम लगेगा। इमीडिएटली क्या करना है उसको? इमीडिएटली उस टाइम तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, पानी शानी पिलाएं, क्या करें? कुछ भी ना करें, कुछ ठीक, कुछ भी ना करें। आप सिर्फ हॉस्पिटल में लेके जाएं, उसमें एनजी डालेंगे और वो सारा उसको वॉश, ठीक है, ठीक है। ये उसके करते हैं। जो वेन काटते हैं ना, जो यूजुअली फीमेल्स ऐसे करती हैं, वो अटेम्प्ट करती हैं, वो कमिट सुसाइड नहीं करती हैं। अटेम्प्ट और कमिट में फर्क है। ये मुझे जरा पूछे, यानी से पूछ रहे थे, ये जो अटेम्प्ट है, अटेम्प्ट में कितनी सीरियस होती है और कितनी ड्रामा का, मोस्टली ड्रामा कर रही होती है। अक्सर देखा जाता है Because 50%, अगर आपने मरना है तो फिर सही तरह मरना है। मैंने एक खातून को कहा, मैं बड़ा अच्छा पामिस्ट हूँ, हालांकि मैं नहीं हूँ, तो उसने मुझे यूं हाथ किया, तो मैंने कहा, ओह यू ट्राई टू कमिट सुसाइड। उसने कहा, ओह माय गॉड, यू आर सच अ गुड पामिस्ट। एक्चुअली मेरा हाथ देखे, हालांकि मैंने हाथ ही उसकी वेन्स देखी थी कटी हुई, तो उससे मुझे पता चला कि इसने, लेकिन वो बहुत ज्यादा थी। फिर अगली बात मैंने उसे कहा कि यू ट्राई टू कमिट सुसाइड टाइम एंड अगेन, चूंकि एक वक्त में अगर 20 है तो इसका मतलब ये है कि उसने बार बार किया। ये बार बार ड्रामाबाजी, इसके पीछे क्या साइकी है? बेसिकली वही डिप्रेशन, आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ अटेंशन सीकिंग होती है बहुत ज़्यादा। और अगर आपने मरना ही है, आई एम सॉरी टू से, मरना क्यों है भाई? और अगर मरना ही है तो फिर यू जस्ट, आप वेन्स कटेंगी, आपके घर वालों को पता चलेगा, वो आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे, आपकी बात मानी जाएगी। अ वे ऑफ ब्लैकमेलिंग भी है। एनी जब हम ये सोच लेते हैं कि वी आर नॉट गुड एनफ टू लिव दिस लाइफ एक्चुअली, तो बेसिकली हम अपने सर्कमस्टांसेस और इर्द लोगों से खुश नहीं होते, यही है ना बात। मैं आपको बताऊं, Isn't another option कि आप इस, जिस तरह माइग्रेशन करके लोग दूसरी जगहों पे चले जाते हैं, Exactly. you start living in a different practical life actually. एग्जैक्टली मैं इसी पॉइंट पे आने लगी थी। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था दैट आई वेंट थ्रू डिप्रेशन पिछले 5 महीने से, एंड आई हैव रिकवर्ड अल्हम्दुलिल्लाह। तो फर्स्ट पर्सन टू हेल्प मी वाज माय मदर। Then I'm blessed with the best of my friends, मनीज़े है, सदफ है, like I am, उन लोगों ने बहुत मुझे help out किया। My mother recognized कि environmental change बहुत ज़रूरी है। Things around me are pulling me down. So with the medication, she said, you should go to your friends, you should, sit with them, chat. ये बहुत ज़रूरी होता है, it plays a very very important role. ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू एनी। और हमने बड़ी डिटेल में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि जो फर्स्ट स्टेज है जहाँ पे आपको डिप्रेशन है, आपने अपने डॉक्टर से मिलना है, और जो आपने पैथ डिसाइड करना है फॉर योर ट्रीटमेंट, एंड इवन टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज दिस थिंग कि यू आर अ पेशेंट एंड यू नीड क्योर फॉर दैट मैटर एक्चुअली। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप दिस इज़ अ गुड लर्निंग सेशन, एंड इंशाल्लाह हम कोशिशें करते रहेंगे। दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज़ आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हाईलाइट दीज काइंड ऑफ इशूज़ and to let you know where to go and who to consult. Thank you very much.